السلام علیکم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دوحہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے محبوب بے شک عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اے محبوب آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اتنا نوازا جائیں گا۔ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی بتا کیا چلا کہ جو اللہ والے شعر بولتے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، یعنی تمام کائنات خدا کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا خدا چاہتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، دنیا میں بھی اتنا عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے جب تک آپ راضی نہیں ہوتے۔ جب یہ آیت مبارکہ جو ہے نا نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں رہوں گا جب تک میرا امتی دوزخ میں نہ جائے، یعنی جب تک میرا آخری امتی دوزخ سے نہ نکل جائے گا تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیا ہے کہ جو امتی ہے وہ امتی دنیا میں اور آخرت میں اس کی کامیابی حاصل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کس میں؟ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہ رہا ہے، اور سرکار کی رضا کیا ہے کہ ہر امتی دوزخ سے نجات مل جائے اس کو اور دوزخ سے اس کو رہائی مل جائے اور وہ کامیاب ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار کی رضا تو پوری کائنات اللہ کی رضا چاہ رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بتا رہا ہے کہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، مگر میری چاہت کیا ہے؟ میری چاہت یہ ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، اور میرے محبوب کی رضا بھی بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیا ہے کہ ایک بھی امتی دوزخ میں نہ رہے، ہر امتی میرا دوزخ سے نکل جائے اور ہر امتی دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، اور یہ امتی تو ہم دیکھیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں کتنا ٹک رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیا ہے کہ ہمارے اندر ایمان آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ اور دوزخ سے کون نکلے گا؟ دوزخ میں کون نہیں رہے گا؟ جو ایمان والا رہے گا وہ نہیں رہے گا، اور ایمان والا چاہ رہے سرکار دو عالم کی چاہت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ ایمان والا بن کے ہم زندگی گزارے اور ایمان والا بن کے ہم یہاں سے جائے، اور ایمان کے تحت ہماری موت و خاتمہ بھی ہمارا کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خاتمہ ہمارا ایمان پہ ہو۔ خبر میں جب سوالات ہوں گے، خبر کے سوالات کیا ہے؟ من ربو کا، اما دینو کا، من نبیو کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تینوں سوالوں کے متعلق فرمائے جو خبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو گیا، اور خبر کی کامیابی کا دار و مدار جو ہے نا 3 سوالوں پہ ہو گیا، من نبیو کا، من ربو کا، ما دینو کا۔ اب یہ ایمانی سوالات ہیں تو ان پر ایمان ہونا، اللہ کے رب ہونے پر ایمان ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان ہونا، اور اللہ کے دین پر ہونا ایمان ہونا کہ اللہ کا دین سچا ہے اور اللہ کے دین لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیا نہیں کہ اللہ کے رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیا ہونا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری کائنات سجائے گی، حتیٰ کہ یہ دنیا بھی، عالم شہادت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی، عالم برزخ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی، اور عالم ارواح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ
اللہ تعالیٰ روز محشر کو سجائے گا، یعنی جو محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، محشر کی زمین ہوگی، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بتائے گا، یعنی روز محشر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو یہاں پر اقرار نہیں کرتے تھے، یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، دیکھ لینا ہے، مگر جو یہاں نہیں دیکھیں گا اس کو وہاں پر جو انکار کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وہ الفاظ بھی میں زبان سے نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ اپنی طرح کہتے ہیں، جو حقائق اللہ تعالیٰ نے دیے اس کا انکار فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر اعتراض فرماتے ہیں۔ اب وہ جو یہاں اعتراض کر رہا انہیں یہاں اعتراض کر لیا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ روز محشر بھی جو ہوگا سرکار کی شان میں ہوگا، سرکار کی شان بتائے گا، وہ کیسی شان ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر بھی جیسا شاعر کہتا ہے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے، یعنی ہم یہاں پر بھی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہاں پر بھی اٹھ کے جو جلوے دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھیں گے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح راضی کرا۔ اب حدیث شریف میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے روز محشر میں خبر انور جو شق ہوگی، میری خبر انور شق ہوگی۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ خبر انور یعنی خبر انور کو جو کھولا جائے گا اور میں اس سے نکلوں گا تو سب سے پہلے میری شان یہ ہوگی کہ سب سے پہلے خبر انور میری شان ہوگی، اس کو کھولا جائے گا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ تو سرکار کی شان ہے سب سے پہلے جب قیامت برپا ہوگی، حشر کے میدان میں جانا ہوگا تو سب سے پہلے سرکار فرما رہی میری خبر انور کو کھولا جائے گا، شق کیا جائے گا، مگر میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ یہ سرکار کی شان ہے کہ سب سے پہلے ہمارے آقا جو ہے نا خبر انور آپ کی کھولی جائے گی، شق ہو گئی۔ پھر سرکار یہ دو عالم کی ایک اور حدیث ہے، سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ 70,000 ایسے فرشتے ہو جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھرمٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خبر انور سے حشر کے میدان میں رہیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 70,000 فرشتے ایسے ہوں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام میں، عزت میں اور غلامی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کبھی نہیں آئے تھے وہ سرکار، اور کبھی نہیں آنے والے فرشتے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو نا جھرمٹ میں ایز اے پروٹوکول سرکار کے ساتھ رہیں گے، اور حشر کے میدان میں پہنچیں گے اور وہ عزت اور احترام کے ساتھ نبی کریم، اور وہ کتنے ہوں گے 70,000 فرشتے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ قیامت کے دن آپ کے جھرمٹ میں ہوں گے، اب ایک جھرمٹ بنا کر خبر انور سے میدان حشر میں جو ہے نا آپ کے ساتھ تشریف لے جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک شان ہے، اور کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اور اس قیامت کے دن کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب حشر کے میدان میں جانا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے براق عطا فرمایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کو جس کو بھی اپنے مومن لوگوں کے پاس جانا ہوگا، اپنی اپنی امت کے جو مومن بندے ہوں گے وہاں تک جانے کے لیے سب کو جانور کی سواری دی جائے گی، اور جیسا مثال دیتے ہیں سرکار دو عالم کہ صالح علیہ السلام کو ان کی اونٹنی دی جائے گی۔ تو ہر نبی اپنی اپنی امت کے پاس جب جائیں گے تو سرکار فرماتے ہوئے اپنی ایک سواری ہوگی وہ جانور، اور مجھے سرکار فرماتے ہیں مجھے براق عطا کیا جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کیا ہوگی، براق ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز محشر میں، سرکار فرماتے ہیں کہ روز محشر میں اولاد آدم کا سردار رہوں گا، یعنی دنیا میں بھی اولاد آدم کے سردار ہے، تمام انسانیت کے سردار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سردار الانبیاء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار فرما رہے روز محشر میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف ہے، طویل حدیث مختصر کر کے کرتا ہوں، کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلے میری خبر انور کو جو ہے نا شق کیا جائے گا، میں اس سے باہر نکلوں گا اور سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور میں سب کا پیشوا ہوں گا، یعنی سب کا میں سردار ہوں گا، سب کا میں سردار ہوں گا۔ جب سب لوگ جو ہے نا اکٹھے ہوں گے تو میں ان کا پیشوا ہوں گا، اور سرکار فرماتے ہیں جب سب لوگ خاموش رہیں گے تو میں کلام کروں گا، یعنی کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں ہوگی کچھ کلام کرنے کے لیے۔ سرکار اپنی شان بتا رہے ہیں کہ وہ وقت ایسا ہوگا حشر کا میدان کہ سب جو ہے نا خاموش رہیں گے مگر میں کلام کروں گا، اور سرکار یہ بھی فرماتے ہیں اس حدیث شریف میں جب سب کا حساب ہوگا تو میں شفاعت فرماؤں گا، یعنی سب کا حساب ہوگا میں شفاعت فرماؤں گا۔ اور ایک اس میں خوبصورت بات یہ حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب سب لوگ مایوس ہوں گے تو میں ان کو نجات کی خوشخبری دوں گا، یعنی ان کو خوشخبری دوں گا، میں سب مایوس ہو جائیں گے، سب اپنے عمل کو دیکھ کے مایوس ہوں گے، مگر میں ان کو نجات کی خوشخبری دینے والا ہوں گا۔ اور یہ بھی سرکار دو عالم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ بزرگی اور چابیاں اس روز جنت کی رحمت کی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میری عزت جو خدا کے پاس ہے تمام اولاد آدم سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا بھی میں، وہ دن سب سے زیادہ میری عزت ہوگی۔ اور سرکار یہ بھی فرماتے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ ہزاروں خادم، ہزاروں غلام میرے ارد گرد گھومتے رہیں گے،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دنیا میں ہم دیکھ لیے تو بہت اچھی بات ہے، مگر آخرت میں تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. دنیا بھی سجا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے، اور آخرت بھی سجائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کی تعداد، سرکار تعداد یعنی کوانٹٹی اتنی ہوگی، سب سے زیادہ میری امت کی تعداد ہوگی. سرکار فرماتے ہیں روز محشر جو آپ کے غلاموں کی تعداد ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی امت ہے، اس سے زیادہ میری امت کی تعداد ہوگی. اور ایک حدیث شریف فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوگی. کتنی؟ 120 صفیں. اور وہ 120 صفوں میں جو 80 صف ہوں گی، 80 صف جو ہوں گی میری امت کی ہوں گی، اور باقیہ 40 تمام باقی کی امتیوں کی ہوں گی. تو دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی امتیوں کی کتنی تعداد ہے؟ 120 صفوں میں سے 80 صفیں جو ہوں گی جنتیوں کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور سرکار یہ تعداد بھی ہے، یہ امت کی شان بھی ہے اس دن. اور سرکار یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو حمد کا جھنڈا ہوگا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ بھی سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ ہر نبی میرے جھنڈے تلے ہوں گے. اور یہ بات پر بھی میں فخر نہیں کرتا. اور دیکھیں سرکار دو عالم کی شان ملتی جا رہی ہے، مگر ہر بات پہ سرکار فرما رہے ہیں میں فخر نہیں کرتا کہ میری خبر انور کو شق کیا جائے گا، میں فخر نہیں کرتا کہ میں شفاعت میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، میں فخر نہیں کرتا. ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ تو تلے ہوگا، میرے ہاتھ میں ہوگا، میں فخر نہیں کرتا. انبیاء علیہ السلام میرے نیچے ہوں گے، آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام میرے نیچے ہوں گے، مگر میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا. مطلب شان رسالت اللہ تعالیٰ دکھا رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھاتے جا رہے ہیں، مگر سرکار کی عاجزی اتنی ہی ہے، بندگی اتنی ہے. سرکار بار بار فرما رہے میں فخر نہیں کرتا. پھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو گواہی ہوگی اس دن، کہ قیامت کے دن ہر نبی اپنی اپنی امت کے لیے گواہ ہوں گے، ہر نبی اپنی اپنی امت پر گواہ ہوں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام پر گواہ ہوں گے اور ان کی امتوں پر بھی گواہ ہوں گے. ہر امت کے لیے ان کے جو گواہ ہوں گے وہ ان کے نبی ہوں گے، مگر وہ امت پر اور تمام انبیاء علیہ السلام پر جو گواہ ہوں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، کہ سرکار دو عالم کی شان یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ قرآن میں بھی ہے کہ تمام انبیاء علیہ، یہ تو حدیث ہے مگر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امت کے انبیاء علیہ السلام پر بھی گواہ اور ان کی امت پر بھی گواہ تھے. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ لوگ وہاں پر مدد طلب کریں، لوگ بولتے ہیں مدد مانگنا، انبیاء علیہ السلام سے مدد کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا شریک ہے. وہ تو ایسا 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 جو نا ایسا میدان ہوگا کہ لوگ قیامت کے یا سورج کیا ہوگا؟ بہت قریب آ جائے گا، بہت سورج قریب ہوگا، یہاں تک کہ پسینے آدھے کان تک پسینہ ہوگا. مطلب جس کے پاس جتنا ایمان ہوگا اتنا اس کے پاس پسینہ ہوگا. مطلب کسی کا ایمان تھوڑا ہوگا تو اس کا زیادہ پسینہ ہوگا، زیادہ ایمان کم پسینہ ہوگا. تو جس کا جتنا ایمان کی اہمیت جس کے پاس جتنی ہوگی، جس کا جتنا قلب پاک ہوگا، دنیا میں جتنی اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، اتنا اس کا مقام ہوگا. وہ پسینے سے معلوم ہو جائے گا کہ کس کا کتنا مقام ہے. لیکن ایک تعداد جو بتائی گئی ہے کہ قیامت کا ایسا دن ہوگا کہ نصف آدھے کانوں تک پسینہ ہوگا، سورج قریب ہوگا. اور وہ حالت میں کیا ہوگا؟ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے طلب کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے طلب کریں گے، ابراہیم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، نوح علیہ السلام سے طلب کریں گے، مگر سب کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا. میں انشاءاللہ اس حدیث پر آئیں گے ہم انشاءاللہ تعالی آخری میں نہیں کر سکتا، میں اس مقام پر نہیں ہوں، میں اس مقام پر نہیں ہوں. سب اپنی اپنی جو نا لغزشوں کو رکھیں گے، میں یہ فلاں لغزش کیا، فلاں لغزش کیا. مگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہوگی، تمام انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، سرکار فرمائیں گے ہاں میں اس مقام پر رکھا گیا ہوں، ہاں میں اس مقام پر رکھا گیا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. تو وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگ کیا کریں گے؟ آدم علیہ السلام کے تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مگر آخری میں کس کے پاس آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. سرکار فرمائیں گے ہاں میں اس مقام پر رکھا گیا ہوں. پھر پلسیرات کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے جو گزر ہوگا جہنم کے اوپر پلسیرات ہوگی، اور پلسیرات اس کے اوپر رکھ دیا جائے گا. تو رسولوں میں سب سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ اس کو پار کروں گا.
تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی شان ہے کہ وہ ہم ایسے امتی ہے کہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے پل صراط میں اور میری امت کے ساتھ جو پار کروں گا، سب سے پہلے میں اور میری امت اس کو پار کرے گی سرکار۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تین میں مقامات پر سے وہ جگہ ایسی ہوں گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین مقامات میں سے ایک مقام پر ہمیں ملیں گے۔ وہ کون سے مقامات ہیں؟ ایک تو پل صراط، ایک میزان اور حوض کوثر۔ اب ایک صحابی رسول ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے بارے میں پوچھا، تو سرکار نے فرمایا ہاں میں شفاعت فرماؤں گا، اس دن شفاعت کروں گا۔ تو پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے سرکار سے سوال کیا، دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ دیکھو صحابہ کرام پہ، صحابی رسول پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں کہاں تلاش کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار فرماتے ہیں پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کو صحابہ کو یہ فرمانا مل گیا تھا کہ جو بھی جس کو بھی ملے گا اللہ بھی ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکون بھی ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قیامت بھی ہوگی۔ تو آپ وہ نہیں کہہ رہے نفسا نفسی کی بات نہیں، قیامت میں بھی یہی فکر ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں اس دن۔ یہ فارمولا ان کے پاس تھا کہ ہر چیز کی کامیابی کی کنجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مل گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی غلامی مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اس کو اللہ بھی مل گیا، دنیا میں مل گیا، ہر چیز مل گئی۔ تو وہ صحابی رسول سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمائیے کہ میں کہاں تلاش کروں؟ تو ہمارے آقا فرماتے سب سے پہلے جو مجھے ڈھونڈنا تو میزان پر ڈھونڈنا، مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا، پل صراط پر وہ پہلی بات کی سرکار نے۔ پھر وہ صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ اگر مجھے آپ پل صراط پر نہیں ملے تو کہاں تلاش کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر میں میزان کے پاس تلاش کرنا، پل صراط پر نہیں ملا تو میزان پر تلاش کرنا۔ پھر صحابی رسول عرض کرتے اگر یا رسول اللہ وہاں بھی آپ کو نہیں مل سکا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میں وہاں بھی نہ ہوں تو مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا، کیونکہ میں ان تینوں جگہوں میں سے ایک جگہ تو ضرور رہوں گا، تینوں میں سے ایک مقام پر ضرور رہوں گا۔ یہ ہمارے آقا فرما رہے ہیں وہ حضرت انس بن مالک، یا تو میں میزان پر رہوں گا، یا تو میں پل صراط پر رہوں گا، یا تو میں حوض کوثر پر رہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی رسول کا ایمان دیکھیے کہ سرکار دو عالم پوچھ کے ہماری جو ہے نا مطلب ہمارے لیے بتایا جا رہا ہے کہ سرکار کی طلب کتنی ہے کہ سرکار کے قریب رہنا کتنا پسند ہے ان کو، کہ یا تو پل صراط پر ملیں گے سرکار، یا تو میزان پر ملیں گے، یا تو حوض کوثر پر ملیں گے، جہاں مل گئے سرکار کے قریب، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے تو مطلب اللہ کی رحمت ہی رحمت، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ۔ اب بے شمار اللہ تعالیٰ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائے گا۔ ایک حدیث پہلے رکھتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نا آپ کو مقام محمود دیا جائے گا، سب سے پہلے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش فرمائی کہ جو ہے نا حساب کتاب شروع فرمائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزارش فرمائیں، تو بے شمار قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا ہم سمجھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ ہے وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، قیامت میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی بھی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے، تمام مخلوق کی سنت ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں زندگی دے اور اسی پر موت دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک خالق ہو کر اپنے محبوب بندے کی رضا چاہ رہا ہے، تو سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ اب ایک حدیث شریف رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کیسا اہتمام کرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف سناتے ہیں اور اپنے صحابہ کرام کو ان کے ایمان کی تجدید کے لیے اور محبت کی تجدید کے لیے اور یقین کی تجدید کے لیے، ایک مرتبہ اب قیامت کا دن ہوگا، اب سب لوگ پریشان ہوں گے، کچھ جماعت لوگ، کچھ ایمان والے جو ہے نا، کچھ حدیثوں کا مجموعہ میں بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ جمع ہوں گے، جمع ہو کر جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور جو ہے نا حالات کو دیکھ کے ان سے عرض کریں گے ہے آدم علیہ السلام آپ حالات دیکھ رہے ہیں، ہم حالات سے نجات چاہتے ہیں آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کے نام سکھائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ دیا کہ دونوں ہاتھوں سے آپ کو جو ہے نا پیدا کیا، اور فرشتوں کو جو ہے نا حکم دیا کہ آپ کو سجدہ ریز ہو، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان دی۔ ہم آپ سے گزارش کرتے کہ ہماری شفاعت نبی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ فرمائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عاجزی کا جو ہے نا معاملہ اختیار کر کے فرماتے وہ عاجزی بھی دیکھو، قیامت میں بھی وہ عاجز ہوئیں گے اور فرمائیں گے کہ میں اس مقام پر رکھا نہیں گیا ہوں، تم جو ہے نا، کیونکہ میں خود اپنی لغزش سے خوفزدہ ہوں، اپنی لغزش کا اظہار فرماتے ہوں، میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ درخت کے پاس نہیں جانا گندم کے، میں وہ درخت کے پاس گیا اور لغزش ہو گئی، میں کیونکہ وہ لغزش کیا تھا میں اس مقام پہ نہیں رکھا گیا، تم ایسا کرنا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جانا، کیونکہ وہ پہلے رسول جو زمین پر بھیجے گئے تھے، تم ان کے پاس چلے آؤ۔ تو انبیاء علیہ السلام ہے، نبی ہے، مگر فرما رہے ہیں کیا میں لغزش کرا، میں غلطی پہ تھا، حالانکہ معصوم ہے،
مگر حدیث میں بتایا گیا کہ آپ کے یہ الفاظ ہوں گے، میں لغزش کراتا ہوں، نوح علیہ السلام کے بعد چلے جانا، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ نوح علیہ السلام کے بعد جائیں گے، اور نوح علیہ السلام کے بعد جا کے کہیں گے دیکھو اے حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبے دیے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا ہماری شفاعت کے لیے گزارش فرمائیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی لغزش پیش کرتے، آپ فرماتے میں نے فلاں لغزش کی، میں نہیں کر سکتا، میں اس منصب پر رکھا نہیں گیا ہوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں، تو تم کیا کرنا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد چلنا، وہ اللہ کے خلیل ہے۔ اب یہ لوگ قیامت کے دن یہ چل رہا ہے، قیامت کا دن سے خطرناک دن کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر جلال میں ہوں گے، مگر لوگ، اب ہم بولتے ہیں کہ نبی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، یہ وہاں پر لوگ انبیاء علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں، اور ایگزام کا ڈے ہے، وہ مطلب حساب کتاب کا ڈے ہے، وہاں پر آدم علیہ السلام سے مدد مانگی جا رہی ہے، اور حدیث میں بتایا جا رہا ہے نوح علیہ السلام سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل ہے، آپ کی تعریف کر کے لوگ فرماتے ہیں آپ خلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست ہے، اللہ تعالیٰ کے، آپ ہماری سفارش فرمائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو میں یہ نہیں کرتا، میری یہ فلاں لغزش ہے، مگر میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم کیا کرنا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد چلے جانا۔ تو آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو آگے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت دی، آپ کی تعریف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فلاں موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نا عاجز ہو جاتے، میں جو ہے نا اس مقام پر، اس مرتبے پر نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ، تم کیا کرنا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا، کیونکہ وہ روح اللہ ہے، کلیمت اللہ ہے، ان کو یہ مقام ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اس مقام پر نہیں رکھا گیا ہوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ آپ فرماتے تھے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا، اب تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا، کیونکہ ان کی امت کا مقام یہ ہے، امتیوں کا مقام یہ کہ پچھلے اگلے پچھلے سب گناہ ان کی امت کے معاف کر دیے گئے ان کی نسبت سے، تو ان کے پاس جانا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام لوگ جاتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، سرکار فرماتے ہاں میں اس منصب پر رکھا گیا ہوں۔ اب یہ ایونٹ سے بہت ساری باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی طویل کرنے کی کیا ضرورت تھی اس ایونٹ کو اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے محبوب کی شان بتا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ڈائریکٹ کہہ دے سکتے تھے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی اس مقام پر ہے، کیونکہ پہچان تھی آپ کو، وہی اس مقام پر ہے، وہی یہ کام کر سکتے، وہی اللہ کو راضی کر سکتے، وہی اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتے، وہی شفاعت کر سکتے۔ مگر آپ کیا اللہ تعالیٰ کیسا ایونٹ کرے؟ آدم علیہ السلام یہ بول رہے ہیں یہ نبی کن جاؤ، وہ نبی بول رہے ہیں فلاں نبی کن جاؤ، یہ نبی بول رہے ہیں فلاں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آگے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیسا ہے، کہ قیامت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نبی ہے سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے، سب سے پہلے جن کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور سرکار فرمانے میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ تو انبیاء علیہ السلام سے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے کا مقصد یہ، ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ آ سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ جو ان کے قلب پر جو قوت اور ارادہ دیا نبیوں تک لے کے گیا، بتانا یہ مقصود تھا کہ میرے محبوب کی شان نرالی ہے، میرے محبوب کے جیسا کوئی نہیں ہے، میرے محبوب بے مثل ہے، میرے محبوب سب سے زیادہ خصوصیت رکھنے والے، میرے محبوب ایسے جن کی رضا میں چاہتا ہوں۔ یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتائی جا رہی ہے، یہ اس ایک واقعے میں بہت سارے بے شمار چیز۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہاں میں اس منصب پر رکھا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب نے کہا نہیں نہیں نہیں، سرکار فرما رہے ہاں میں اس منصب پر، ہاں میں اس مقام پر رکھا گیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حمد کے کلمات عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب حمد اور تعریف کرتے اللہ تعالیٰ کی اس پہ، اور خوب حمد اور تعریف کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی سجدے میں جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور حمد و صلی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب حمد جو ہے نا بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی، ایسے ایسے کلمات کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو سکھاتا ہے آپ کو، اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اس حمد سے پکارتے ہیں، اس حمد سے اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب سر اٹھائیے، کہیے آپ کو سنا جائے، اے محبوب سر اٹھائیے، کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے، شفاعت کیجیے آپ کو شفاعت قبول کی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کہہ سکتا تھا کہ اے محبوب کہہ دیجیے، اے محبوب کیا چاہیے کہیے، اللہ تعالیٰ پورا کھولتی ہے وہاں پر کہ اے محبوب آپ کہیے بھی، آپ مانگیے بھی، آپ شفاعت بھی طلب کریے، اے محبوب جو مانگنا ہے مانگیے محبوب، اور یہ جو کلام ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو رہا اللہ تعالیٰ. اب پورے لوگ سن رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ وہ منظر سب دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ ریز بھی ہوں گے, اللہ کا کلام بھی سنیں گے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب کہیے آپ کو سنا جائے گا, مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا, شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر کیا ہوگا پتہ ہے, اللہ کے رسول فرمائیں گے یا اللہ میری امت میری امت میری امت. اتنا سب کچھ کس لیے, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ محبوب کی رضا کس میں ہے, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, امت کی بخشش محبوب کی رضا ہے. یہی فکر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا ہے, پوری قیامت تو شان مصطفیٰ ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں وہاں پر, یا اللہ میری امت میری امت میری امت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہمیں نہیں بھولے, پوری زندگی نہیں بھولے, جب وفات آخری وقت بھی تھے نہیں بھولے, اور ابھی بھی ہمیں یاد کرے اور ہماری فکر میں ہے. اور قیامت کا خوبصورت منظر ہوگا, اتنا بڑا مقام دیا جائے گا محبوب کو, مقام محمود بھی دیا جائے گا, شفاعت کا مقام دیا جائے گا, بڑے بڑے مرتبے آپ کو دیا جائیں گے کہ کسی کو ایسے مرتبے نہیں, سب سے زیادہ شان والے آپ ہوں گے, سب سے نرالے آپ ہوں گے, سب سے بے مثل آپ ہوں گے. مگر پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا ہے, یا اللہ میری امت میری امت میری امت. تو سرکار کی فکر امت ہے, اور ہماری فکر سرکار کے علاوہ ہر چیز ہے. ہماری فکر دنیا ہے, ہماری فکر مال ہے, ہماری فکر لوگوں کو راضی کرنا ہے, ہماری فکر نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نہ خدا ہے نہ کلمہ طیبہ ہے. مگر وہاں پر سرکار کی محبت دیکھیے, ہم گناہگاروں کے لیے وہ سجدہ ریز ہو رہے, ہم گناہگاروں کے لیے اللہ کی تعریف کر کے مانگ رہے ہیں, کیا اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے, مانگ رہے تو مانگ رہے یا اللہ میری امت میری امت. تو ہم ایز اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایز اے مطلب امتی کا کیسا ہم حق ادا کریں گے. سرکار چاہ رہے ہیں کہ ہم جو نا پکے سچے امتی بن جائے, اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے, گناہوں کی زندگی چھوڑ دے, نمازی بن جائے, پرہیزگار بن جائے, متقی بن جائے, توحید والے بن جائے, اللہ کی حمد کرنے والے بن جائے, اور حقیقی جو بندہ بننے کا حق ہے ویسا بندگی کو اظہار کرے, عاجزی انکساری کو اختیار کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے الٹا ہے, وہ نفس کی جو چاہت ہے اس کو ہم زندگی میں. اب یہاں پر سجدے میں سرکار اٹھ کر فرما رہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے, تو اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھیے سر انور کا جو مقام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنا, بتا رہے ہیں کہ میرے پاس میرے محبوب کے چہرے انور کیا مقام یہ کہ سجدے میں مولا کی تعریف ہو رہی ہے. مولا فرما رہے ہیں محبوب سر مبارک اٹھائیے, کہیے آپ کو سنا جائے گا, مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا, شفاعت کریے آپ کو جو نا شفاعت قبول کی جائے گی. تو سرکار فرماتے ہیں میری امت میری امت. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب دوزخ میں سے ہر اس شخص کو نکال لیجئے جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہو. یعنی اب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں سے ہر اس شخص کو نکال لیجیے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. اب یہاں ایمان کی اہمیت دیکھیں, ایمان کتنا اہم ہے دیکھیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی دیکھیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حکم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر وہ جنت دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر لا لیتے ہیں, اور پھر سجدے میں چلے جائے, پھر اللہ کی خوب تعریف فرماتے ہیں. اب یہاں پر یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے دل میں کتنا ایمان ہے یہ بھی ہمارے آقا کو معلوم. کس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے, زیادہ ایمان ہے, کم ایمان ہے, کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں کے مالک اللہ نے آپ کو بنایا. ہمارے آقا کو ہمارے دل میں کتنا ایمان ہے یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایمان ہے. اس لیے اللہ فرما رہا ہے محبوب جائیے دوزخ میں سے ہر اس شخص کو نکال لیجیے جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان. تو اللہ کے محبوب جاتے ہیں, اور پھر تشریف لا کر پھر خوب ہم بیان کرتے, پھر سجدے میں جاتے, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب سر اٹھائیے, کہیے آپ کو سنا جائے گا, مانگیے آپ کو عطا کیا جائے, شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کرے. اب ایک ہی سجدے میں پورا کام ہو جانا تھا نا, پھر اور طویل فرما رہا اللہ تعالیٰ. کیوں طویل فرما رہے ہیں؟ جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کے پھرا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کو لے کے اللہ تعالیٰ, یہاں پر بھی سجدوں کو بھی طویل فرما رہے اللہ تعالیٰ. ایک ہی سجدے میں کام ہونا تھا, اے محبوب سب کو نکال لیجئے, مگر نہیں, اللہ تعالیٰ شان مصطفیٰ بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ چہرے انور کی قدر بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی قدر بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو میں سننا پسند کرتا ہوں, یہ وہ چہرے انور ہے جو میں دیکھنا پسند کرتا ہوں, اور یہ وہ گزارش والے جن کی گزارش جن کا مانگنا مجھے سب سے زیادہ پسند.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگنا اللہ کو پسند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بہت پسند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند۔ تو ہم یہ تمام چیزوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اور یہ دعا کرنا یا اللہ چہرے انور کے صدقے میں ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے صدقے میں، وہ قیامت میں ہونے والے سجدے کے صدقے میں، قیامت میں گزارشات کے صدقے میں اللہ ہم دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، دنیا میں بھی کامیاب کر، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب سر اٹھائیے، کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کریے آپ کی سفارش قبول کریے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پھر یہی الفاظ، یا اللہ میری امت میری امت۔ دوسرے سجدے میں بھی سرکار فرما رہے ہیں اللہ میری امت۔ دیکھو امت سے محبت، ہم بولتے لوگ ہم سے یہ فلاں دوست میرے سے محبت کرتا، فلاں رشتہ دار میرے سے محبت کرتا، فلاں جو ہے نا میرا شوہر میرے سے محبت کرتا۔ ارے سب سے زیادہ تجھ سے جو محبت کرنے والے تیرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ ہماری فکر، سب سے زیادہ ہمارے لیے دعا فرمانے والے، سب سے زیادہ ہمارے کام پر خوش ہونے والے، سب سے زیادہ جو ہے نا ہماری فکر کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر سرکار فرما رہے ہیں یا اللہ میری امت میری امت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب دوزخ میں سے ہر اس شخص کو نکال لیجیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاتے ہیں اور اللہ کے حکم پر سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کا حکم سے جو نا پھر وہ دوزخیوں کو پھر نکال کر لکھا تو اپنی شان سے دوزخی کو پھر نکال لیا جاتا ہے۔ پھر وہ پھر سجدہ ریز ہو جاتے سرکار، پھر خوب ہم بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے محبوب سر اٹھائیے، کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، سفارش کو قبول کیا جائے گا اپنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر مبارک زبان پر یہی الفاظ، یا اللہ میری امت میری امت۔ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود جس کو دیا گیا تھا، اللہ کا دیدار جن کو ملا، تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے بلند کلمہ طیبہ میں جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ فکر کس کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ امت کی فکر۔ اور ہمیں فکر کس کی ہے؟ ہمیں فکر کیا ہے؟ سکون، ہم اپنے ذہن سے ہم سکون تلاش کرنا۔ ہمیں فکر کیا ہے؟ مال کی فکر، دوستوں کی فکر، رشتہ داروں کی فکر، اور جو کچھ کام کے نہیں ہے، جو دنیا میں بھی نہ بھلائی ملتی نہ آخرت میں بھلائی، وہ چیزوں کی فکر ہمارا، نفس کو خوش کرنے کی فکر، لوگوں کو فکر۔ سرکار تیسرے سجدے مبارک میں مگر سرکار فرما رہے ہیں یا اللہ میری امت میری امت میں۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، صحیح سرکار دو عالم کے سجدے سے سب کو بخش دیا جا رہا۔ ہم سمجھ رہے ہمارے اعمال سے کچھ ہے، ہم ہمارے ذکر سے ہمارے کمالات سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی بھی عمل کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ سجدہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، وہ جلوہ وہ سجدے کا کافی ہے، پوری امت بخشی جا رہی ہے۔ اب نماز روزہ یہ تو پڑھنا ہے چھوڑنا نہیں ہے، مگر سرکار دو عالم کی سجدے کی شان دیکھیے، دعا کی شان دیکھیے، کلام کی شان دیکھیے کہ دوزخیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب دوزخ میں سے ہر اس شخص کو نکال لیجئے جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم برابر ایمان ہو۔ اب یہاں پر بھی ایمان کی بات ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر سرکار دو عالم فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حکم پر تعمیل کی، پھر دوزخیوں کو نکال لیا گیا۔ مطلب ایمان دے کے کتنی اہمیت کہ رائے کے دانے کے، تو سرکار کو یہ بھی معلوم ہے کس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، کس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے، کس کے دل میں اس سے کم کے برابر ایمان ہے۔ تو ہمارے خلق کی ہم نہیں معلوم ہے، تو ہمارے اپنے خلق کو نہیں معلوم کہ ہمارے اندر کتنا ایمان آیا، کتنا ایمان نکلا۔ ہم سیکھ رہے نہیں ایمان کہ ایمان دیکھنا ہے ہمارے اندر کتنا آیا کتنا نکلا، ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے، سرکار دو عالم میں ایمان کیسا داخل کیا صحابہ کے، ہم کو یہ سیکھنا ہے۔ اور ایمان آتا کیسا ہے، ایمان جاتا کیسا ہے، ایمان کے چور کون ہے، اور ایمان کی حفاظت کیسی ہوتی ہے، اور اس کو خبر تک کیسے لے کے جانا ہے۔ تو ہم کو یہ سیکھنا ہے، ہم کو سیکھ کے ایمان داخل کرنا ہے، کیونکہ کامیابی ایمان والوں کو، اور کامیابی کیا ہے، ایمان کے ساتھ لا الہ الا اللہ سے۔ پھر ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ سجدے میں آتے ہیں، اور چوتھی مرتبہ سجدے میں آ کے خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب سر اٹھائیے، کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش کو قبول کیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ دوزخ میری یہ گزارش ہے دوزخ میں سے ہر اس شخص کو نکال لے جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا ہوگا، دوزخ میں سے ہر اس شخص کو نکال لے مولا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم میں ہر اس شخص کو نکال لوں گا دوزخ سے جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ یعنی جو لا الہ الا اللہ کہہ کے جو ایمان والا تھا، اتنے کم ایمان والے کو بھی میں دوزخ سے نکال لوں گا۔ تو کلمہ طیبہ کی اہمیت یہاں بتائی جا رہی ہے، ایمان کی اہمیت یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو سب سے اہم چیز دین کے 5 اصول ہیں، پہلا اصول اسلام ہے، اسلام کی پہلا اصل کلمہ ہے،
5 رکن ہے اسلام، ایمان، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، مگر اسلام کا پہلا رکن جو ہے ایمانی رکن ہے۔ کلمہ طیبہ سے ایمان آتا، کلمہ طیبہ اس لیے اولیاء اللہ کے پاس اہم ہے، تمام انبیاء علیہ السلام یہی کلمہ ہے، یہی کلمے سے ایمان آتا۔ اب دیکھیے ہم دنیا میں اگر ہم کو 100 مارکس کا پیپر ہے تو ہم 35 مارکس کے لیے کوشش کرتے کہ پاسنگ مارکس آ جانا، تو پاسنگ مارکس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم 50 مارکس کے لیے کوشش کرتے تاکہ 50 مارکس کا میں کروں تو کم از کم 35 تو بھی میرے پاس آ جائے، عام بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ایمان کے لیے ہمارے پاس کتنی کوشش ہے، ہم رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کے لیے کوشش نہیں کر رہے، ہم جو کے دانے کے برابر بھی ایمان کے لیے کوشش نہیں کر رہے، ہم رائے کے دانے سے کم برابر بھی ایمان کی کوشش نہیں کر رہے، ہم دنیا فل ہونا بول رہے ہیں اور ایمان ہم کو نہیں ہونا بول رہے، دنیا ہم کو دبا کے ہونا، دنیا فل 100 آؤٹ آف 100 ہونا ہم کو، مگر ایمان کی جب بات آتی ہے تو ہم بول رہے ہیں ایمان کی تو میرے کو ضرورت ہی نہیں ہے، بول رہے ایمان کے لیے میں کوشش نہیں کرتا، مطلب ہم چیک کریں کہ ہم کیا رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کوشش کریں دنیا میں جب مارکس، حالانکہ دنیا میں پاس اور فیل کوئی فرق نہیں پڑتا، کوشش کرنا ہے اس میں، دنیا میں اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، محنت کرنا ہے، مگر اصل جو ایگزام ہمارا ہے وہ ایمان ہمارے کو ہونا ہے، وہ ایمان ہمارے کو کام آئے گا، تو ایمان کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی کوشش کریں، زیرو کوشش کریں، تو ایمان کے لیے جتنی دنیا میں کرتے اس سے کہیں زیادہ کوشش ہم کو ایمان حاصل کرنے میں کرنا ہے، ہم 100% ایمان کے لیے کرنا، تو اللہ تعالیٰ 150%، اللہ کے پاس ایسا نہیں دنیا میں 50 مارکس کے لیے آپ کریں 35 مارکس آتے، مگر اللہ کے پاس کیا ہے آپ 10%، 20%، 30% ایمان کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان سے ڈبل ٹیبل چوبل کر کے دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ایمان بہت ضروری ہے، ایمانی رکن ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایمانی رکن لے کے تمام انبیاء علیہ السلام آئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ایمانی رکن لے کر آئے کہ تم کلمہ طیبہ کو سیکھو، اس کو سمجھو، اور اللہ کا حکم بھی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہی مشن پہ اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین نکلے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بغیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ہمارے اندر ایمان نہیں آتا، تو ہمارے اندر رائی کے دانے کے برابر نہیں، جو کے دانے کے برابر نہیں، فل ایمان لانا ہے، فل ایمان کے لیے کوشش کرنا ہے اور اس کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، دنیا میں جیسا کوشش کرتے، دنیا میں ہم جیسا کوشش کرتے فل مارکس لانے کے لیے یا پاسنگ مارکس، اس سے کہیں زیادہ کوشش ہم کو جو نا ایمان لانا ہے۔ ایمان کیا لانا ہے؟ اللہ الہ ایمان لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا ہے، تمام صرف جو ہے نا سات جو ہے نا چیزیں جو بتائی گئی ہے ہم کو ان سب پر ایمان لانا ہے۔ سب سے اہم چیز ایمان ہے، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو ہم دوزخ کا ایندھن بنیں گے، دوزخ میں ہمیں ڈالا جائے گا۔ ایمان نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ ایمان ریکوائرمنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے بھی کہ بندے کے اعمال زمین آسمان کے برابر بھی ہو، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کی عمل کی کوئی قدر، مگر اللہ کے پاس تھوڑا بھی ایمان ہو، بندہ تھوڑے ایمان کے ساتھ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، وسیلے سے، صدقے میں اپنے فضل و کرم سے اس کو نجات دے گا، کامیاب۔ تو ایمان حاصل کرنا ہے، بولنے کا مقصد دنیا میں دنیا حاصل کر رہے ہیں اور فل مارکس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بچوں کے پیچھے پڑھتے، ٹیوشن لگاتے، یہ کرتے وہ کرتے، ہر کتاب پڑھاتے، ہر سلیبس پڑھاتے، کوشش کرتے کہ بچہ بہترین سے بہترین پڑھے اور بہترین سے بہترین مارکس آ جائے، پھر اس کے بعد کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا، اس کا نتیجہ نکل سکتا نہیں بھی نکل سکتا، اکثر تو نتیجے نہیں نکلتے، مگر اصل چیز جو ہم کو کرنا ہے وہ ایمان ہم کو حاصل کرنا ہے، وہ یقین حاصل کرنا ہے، جو ہم کو یہاں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے، اللہ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری سادگی قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوگی بس اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا میرے لیے آپ معاف فرما، رحم فرما، کرم فرما، فدر فرما، ہمارا تزکیہ نفس فرما، تصفیہ قلب فرما، تجلی روح فرما، تمنی نور فرما، دونوں جہاں میں کامیابی تیرے محبوب کی محبت، تیرے محبوب کی غلامی، تیرے محبوب کا شفاعت نصیب فرما، تیرے محبوب کے غلاموں میں ہمارا نام لکھ مولا، تیرے محبوب کی معرفت ہمیں نصیب فرما، لا الہ الا اللہ کی معرفت دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ہم سب کو دملا قبر میں کامیاب دے، آخر کی تمام منزلوں میں کامیاب دے، دنیا اور آخر کی تمام بھلائیوں سے ہم سب کو معلوم فرما مولا، مولا کوئی متا کر جو ہمارے فائدے والا ہو مولا، اچھی طرح ذکر شکر عبادت کرنے مدد فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی مولا بس اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل میں معاف فرما، اسے قبول فرما، اسے تیرے محبوب ترین بندوں کی ذکر میں اور محفلوں میں شمار فرما کے قبول فرما لے، اس میں جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے مولا، تیرے محبوب کی پہچان دے مولا، تیرے محبوب کی محبت دے، تیرے محبوب کی غلامی دے مولا، اہل بیت کی محبت دے مولا، قرآن کی محبت عطا فرما، واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔